بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی اسباب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانے دے رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ بس اس رب پر یقین رکھیں جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے اس کا راستہ ہی نہ ہو، وہ صرف تمہاری وجہ سے اس راستے پر چل رہا ہو۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی میں، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی، پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے نہ میری تربیت میں ہے۔ پھول ہوں، کھلنا جانتی ہوں، خاروں میں رہ کر بھی اوروں کو خوشبو دینا جانتی ہوں۔ جس زندگی میں ہم اللہ پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید ایک اچھی روٹین فالو کر رہے ہوں، ڈائٹ، ایکسرسائز، سکن کیئر، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ ہر وہ راستہ جو اللہ پاک کی طرف نہیں جاتا وہ پھر کسی طرف نہیں جاتا۔ ہاتھوں لکھی کتابیں بس کہانیاں، قصوں کی جستجو ہے تو چہروں پڑا کرو۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرا لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹنے تب بھی پھر سے گرا لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ پاک کو وہ ٹوٹ کر بندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ پاک کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو بھی حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کرے تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں بھی دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تحمل۔ لوگوں میں سے زیادہ خوش باش وہ ہیں جو کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کو کسی تک محدود نہیں رکھتے اور اپنی خوشی کو کسی سے نہیں جوڑتے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ بخار کے فوائد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو،
کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ راستوں میں نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک پر توکل کرو، وہ تمہاری کفالت کرے گا۔ دنیا کو آخرت کے غوض بیچ ڈالو، نفع پاؤ گے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اگر انسان سیکھنا چاہے تو اس کی ہر ایک غلطی اس کے لیے ایک سبق ہے۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے۔ یہ مت سوچے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ نظر انداز کرنے والے تیری کوئی خطا نہیں، محبت کیا ہوتی ہے شاید تجھے پتہ ہی نہیں۔ محبت چاہے کتنی بھی گہری یا سچی کیوں نہ ہو، اگر کمزور یا بزدل شخص سے ہو جائے تو وہ ادھوری رہتی ہے۔ نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ دل کے خوبصورت لوگ صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں تو معافی مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ تمہارے ہونے سے ہمت ہے مجھ میں، ورنہ میں تو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی لڑکی ہوں۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے 3 چیزوں کے، زندگی، صحت اور خوشیاں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جھانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ اے معجزات کرنے والے رحمان، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میرے معبود میری مدد فرما، آمین۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ آپ کی شخصیت اتنی پرخلوص ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے اپنے دکھ درد اس امتنان کے ساتھ شیئر کر سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلاسا بڑے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔
کسی شخص کی تلخ بات سن کر برداشت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے، کوئی یاد بھی نہ کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر بہترین الفاظ کا چناؤ اس انسان کو انمول بنا دیتا ہے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے، ان سے بات کر کے اپنا دکھ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ آخر میں صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح میں چھپی خوبصورتی کو دیکھا ہے، لیکن جو ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوئے وہ وقت کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ اے اللہ پاک، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ کچھ نہیں بھی ملا تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنی جلدی نہیں بدلتی جتنا اس پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکیں، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں گے کہ بھولنا آسان نہ ہوگا۔ فخر سے گناہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ پاک بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہوائیں تیز تھیں، یہ تو فقط بہانے تھے، سفینے یوں بھی کنارے پہ کب لگانے تھے۔ گمان تھا کہ سمجھ لیں گے موسموں کا مزاج، کھلی جو آنکھ تو زد پہ سبھی ٹکانے تھے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نیک تو نہیں ہوں، لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔
پانی کی طرح بہہ گئی صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ میں نرم مٹی ہوں، تم روند کر گزر جاؤ، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر ہی اٹھاتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہمارے یہاں ناراضگی کی شروعات شادی بیاہ سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام فوتگی پر ہوتا ہے۔ وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا جاتا ہے۔ وہ بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ میں آتا ہے۔ گھڑے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہی جان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ میری جیب میں ذرا سا چھید کیا ہو گیا، سکوں سے زیادہ رشتے سرک گئے۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، بس ان میں سے ایک حصہ اللہ پاک کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ پاک کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ پاک سے لگاؤ، کیونکہ اللہ پاک کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت باری پڑتی ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو، موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پیاری بات، معافی مانگنے سے کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب ہے کہ ہم وہ رشتہ نبھانے کی قابلیت اس سے زیادہ ہے۔